افغانستان کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، اور پچھلے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے جوانوں کی ہمیں لاشیں اٹھانی پڑیں، اور مسلسل سرحدی خلاف ورزی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی یہ برادر عزیز ہم پر حملہ کرتا ہے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی محفوظ رہو۔ تو احسان تو ہم کر چکے، اب اللہ پاک ہمیں اس شر سے بھی محفوظ رکھے۔ اچھا، جب بھی پاکستان آگے سے رسپونس کرتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارا برادر ملک ہے، اور پاکستان کو سوویت یونین، امریکہ اور روس کا حال دیکھ لینا چاہیے۔ تو بھئی آپ کو جب پاکستان جواب دیتا ہے تو اس ٹائم تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، یا پاکستان جو ان پہ جوابی حملہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو امریکہ نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن جب افغانستان حملہ کرتا ہے پہلے، اور اتنے جوانوں کی لاشیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ افغانستان کے پیچھے کون ہے اور وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ گو ہم دونوں اسلامی ملک ہیں، اور ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں میں پہلے اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے غزہ کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، اور دیگر اسلامی ممالک جن پر حملے ہو رہے ہیں وہ نا اتفاقی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کا بھائی، جس کو آپ بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور 40 سال سے آپ نے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا ہے، جب وہ بھائی ہی دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کریں اور آپ پر مسلسل حملے کریں، تو اس صورت میں بھی خاموش رہنا یہ تو اپنے ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ لہٰذا آپ کی بھی جتنی سوچ ہے اس سوچ کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی ملک کا بہتر ہی چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن جو سرحدوں پہ ہیں ان کو بہتر پتہ ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور ان کو کس قسم کی خلاف ورزی کا سامنا ہے، اور وہاں پر کس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور کون کون ان کے پیچھے شامل ہیں۔ لہٰذا پاکستان نے ایسا جوابی حملہ کیا ہے کہ افغانستان اپنی متعدد چیک پوسٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور انگور چیک پوسٹ پہ پاکستانی پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے۔ لہٰذا دونوں ممالک کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی تیسرے کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بن سکتے۔